زندگی گزارنے کے دنیا میں جتنے بھی طریقے رائج ہیں ان میں سب سے زیادہ نفع سے بھرا ہوا وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اس طریقے کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں نتیجے کے اعتبار سے ان میں نقصان ہے۔ کسی کا نقصان جلدی نظر آ جاتا ہے، ایک دن میں، کسی کا سال میں، کسی کا 10 سال، اور کوئی ایسا راستہ کہ دنیا میں اس کا نقصان نظر نہیں آتا، مرنے کے بعد نقصان میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جو اللہ کے راستے سے ہٹ گیا وہ عذاب شدید میں چلا گیا۔ خواہش پر اپنی مرضی سے جب کوئی راستہ سنت سے ہٹ کر اختیار کیا جائے تو اس میں مصیبت ضرور ہے، چاہے وہ دنیا میں آئے یا آخرت میں آئے۔ بس ایک ہی راستہ ہے جس میں دنیا آخرت کا نفع ہے۔ ابھی یہ شعر سنا رہے تھے، تیری سنت میں دنیا و دین، یعنی دنیا کا بھی نفع ہے اور دین کا بھی نفع ہے۔ دنیا انسان کی دین بن جاتی ہے جب سنت کے مطابق ہو۔ کتنا بڑا نفع ہے سنت کے راستے سے کہ جو کام کرنا ہے اگر سنت کے مطابق کیا، سب سے پہلا نفع یہ ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے، نقصان کا احتمال ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کے جو مقاصد، جن مقاصد کے لیے وہ راستہ اختیار کر رہا ہے، ان مقاصد میں وہ کامیاب ہے۔ تیسرا نفع اس میں یہ ہے کہ اللہ کا محبوب بن گیا اور اللہ کا قرب مل گیا، اور اتنا بڑی جنت کا وہ حقدار بن گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، میرے ساتھ جنت میں جائے گا جو میری اطاعت میں زندگی گزارے گا۔ ایمان والے کا تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کے لیے اس کو سنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ نہیں کرے گا دنیا تو گزر جائے گی، لیکن آخرت کا جو مرحلہ جس پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، اس میں انسان کے پھنسنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں سنت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اسی سنت کی اشاعت کے لیے اور اس درد اور فکر کے ساتھ کہ میری زندگی بھی 100% سنت پر آ جائے اور میرے تمام مسلمان بھائیوں کی زندگی سنت پر آ جائے، اپنی وسعت، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق یہ کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آخری مسلمان، دنیا میں آخری کنارے پر رہنے والا مسلمان، اس کے پاس بھی ہمارا یہ درد فکر پہنچے اور اس رہنمائی پر وہ بھی آ جائے اور اس کی زندگی بھی سنت والی بن جائے۔ ہر مسلمان کا گھر اور گھر کا ہر فرد 100% سنت پر آئے گا تو یہ دنیا کا ماحول ہی بدل جائے گا، حالات ہی بدل جائیں گے، برکات ہی برکات ہوں گی۔ جب ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے معاشرے میں سنت ہی سنت آ جائے گی تو اس وقت رنگ کچھ اور ہوگا دنیا کا۔ موجودہ حالات اور یہ تنگیاں اور بحران جن کا ہم شکار ہو رہے ہیں اور ذہنی دباؤ اور ذہنی الجھنیں، اس سے انشاءاللہ ہمیں اطمینان والی، سکون والی زندگی نصیب ہوگی اور مسلمانوں کا بول بالا ہوگا، کافر پست ہوں گے، مغلوب ہوں گے، اور اسلام کا غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ اس راستے پر اگر پوری امت آ جائے کہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے، سنت کی اپنی برکات ہیں، تو سلسلہ وار ہم یہ قسط وار ترتیب چلا رہے۔ آج ہماری 17ویں قسط ہے، آج 17واں سبق ہے۔
یہ ترتیب سے ہم چلا رہے ہیں۔ مسنون معاشرے میں آج تیسری قسط ہے، تیسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں معاشرے میں بسنے والے افراد جو گھر سے باہر ہیں، ہمسائے ہو گئے، یتامہ مساکین ہو گئے، اور اسی طرح ماتحت ملازم ہو گئے، غرباء اور فقراء ہو گئے، ان سب کے حقوق پہلی مجلسوں میں گزر چکے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ معاشرے میں جو انسان کے تعلقات ہیں تو وہ تعلقات ہمارے سنت کے مطابق ہو جائیں۔ گویا ہمارا آج کا سبق مسنون معاشرے میں تعلقات کے مسنون آداب اور حقوق، تعلقات کے آداب کیا ہیں اور جس کے ساتھ تعلق اور دوستی ہے اس کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں۔ ہمارے اگر یہ تعلقات بھی سنت پر آ جائیں تو سبحان اللہ یہ تعلق سارے کے سارے خیر خواہی اور برکت کا سبب ہوں گے، محبتیں بڑھیں گی اور جھگڑے اور فساد ختم ہوں گے۔ تو اس سبق کا سب سے پہلا نمبر کہ ہماری جو دوستی ہے، یہ دوستی اور تعلق یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جس انسان کے اندر کسی کے ساتھ تعلق کا کوئی عنصر نہیں ہے، ہمارا اسلام اس کے اس جذبے کی تردید کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ کٹ کر الگ جنگلوں میں زندگی گزارنا، لوگوں سے دور رہنا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ یہ جو تعلق اور دوستی ہے اس کی بنیاد ایمان پر ہو۔ حدیث سنیے، یعنی دوستی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن یألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، رواہ البیہقی، حدیث کا نمبر ہے 8119۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ساتھ مومن تو تعلق اختیار کرتا ہے اور مانوسیت اختیار کرتا ہے، یعنی دوستی اپناتا ہے۔ اس آدمی میں خیر نہیں ہے جو نہ کسی سے دوستی رکھتا ہے نہ اس سے رکھی جاتی ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ دوسری روایت، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، رواہ مسلم، حدیث کا نمبر ہے 53، باب کا نمبر 94۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبتیں نہ کرو۔ اب ثابت ہو گیا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوں، محبتیں ہوں۔ میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی چیز کہ اگر تم وہ کام کرو تو تمہارے درمیان محبتیں اور تعلق پیدا ہونے لگ جائے۔ تم ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام پھیلاؤ، جتنے سلام پھیلاؤ گے اتنی تمہارے تعلقات بڑھیں گے، محبتیں بڑھیں گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ تعلق ایمان کا حصہ ہے۔ جو ایمان والا ہے اس کے لیے تعلق دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ ضروری ہے، ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ اب کس کے ساتھ تعلق بنانا ہے، دوستی کس کے ساتھ قائم کرنی ہے؟ تو دوستی میں اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے، دوست دیکھ کر بنانا چاہیے۔
حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 4833 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے دیکھے کہ وہ کس آدمی کو دوست بنا رہا ہے، دوستی کی بنیاد کیا ہے۔ تیسری بات کہ دوستی میں دوست کیسا ہونا چاہیے، کس آدمی کو دوست بنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ دوست کو دیکھنا ہے کہ وہ دوست کیسا ہے۔ اب جس بنیاد پر ہم نے دوستی قائم کرنی ہے، حدیث سنیے، ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 2395 ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایمان والے کو دوست بنانا سب سے بنیادی چیز یہ دیکھنی ہے کہ جس کو میں دوست بنا رہا ہوں وہ مومن ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ غیر مسلم کو دوست بنانا جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا متقی لوگ کھائیں۔ دوسری روایت، ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 3559 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ جس سے تم دوستی کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاق دیکھو، اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو۔ اور اخلاق پر تو ہمارا جمعے میں ترتیب سے ایک سبق چل رہا ہے کہ اخلاق کا تعلق صرف نرم گفتگو کے ساتھ نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ انسان کے اخلاق کا تعلق ہے۔ تیسری بات سنیے، ان اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہما انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انبئکم بخیارکم قالوا بلا یا رسول اللہ قال خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 4119۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے میں تمہیں بتاؤں تم میں سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہوں۔ تو فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، اذا رؤوا ذکر اللہ۔ ماشاء اللہ، ادھر قریب آ جائے۔ تیسری چیز دوستی میں جس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ دوستی کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ دوستی میں اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحزيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5534۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو والا اور بٹھی کو پھونکنے والا، آگ جلانے والا، کہ خوشبو کو اٹھانے والا، خوشبو بیچنے والا یا تو آپ کو ویسے ہدیہ دے دے گا خوشبو، یا آپ اس سے خرید لیں گے، یا کم از کم یہ ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے اچھی خوشبو آپ پاتے رہیں گے۔ اور
جو بٹھی دکھانے والا ہے یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا، کم از کم یہ ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو اس دھوئیں کی بدبو پہنچتی رہے گی۔ یہ مثال ہے اچھے دوست اور برے دوست کی۔ اچھا دوست اچھی چیز عطا کرے گا، اچھے جذبات اور اچھی گفتگو اور اچھے خیالات منتقل کرے گا، اور جو برا دوست ہوگا وہ برائی منتقل کرے گا، برے جذبات منتقل کرے گا۔ اس لیے دوست دیکھ کر بنانا ہے۔ دوسری روایت قرآن مجید کی ایک آیت ہے اسی دوستی پر، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 27، 28، 29۔ جہنم میں گیا ہوا ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا ہے افسوس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بناتا، ہے افسوس میں فلانے کو دوست نہ بناتا، لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر، مجھے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے گمراہ کر دیا حالانکہ وہ میرے پاس دین آ چکا۔ شیطان انسان کو بہت دھوکے دینے والا ہے، دنیا میں دھوکے دیتا ہے، تو یہ جو بری دوستی ہے یہ قیامت کے دن بھی انسان کے لیے برائی کا اور ذلت کا باعث بنے گی، تو دوستی دیکھ کر کرنی ہے۔ یہ جو دوستی ہے اس کی بنیاد اللہ کو خوش کرنا ہو۔ حدیث سنیے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ یا ابا ذر ای عر الایمان اوثق قال اللہ ورسولہ اعلم قال الموالات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، رواہ البیہقی، حدیث کا نمبر 9514۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، کون سی ایمان کی دستاویز اور کون سا کڑا ایسا ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی جس کو پکڑنے سے انسان ایمان کے ساتھ مضبوطی سے رہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے آپ کے تعلقات، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، بغض بھی اللہ کے لیے ہو۔ یہ ایک ایسا کڑا ہے کہ اگر انسان اس کو اختیار کر لے تو کبھی ایمان سے دور نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے لیے جو دوستی ہو، تعلقات ہوں، اس کی بڑی برکات ہیں۔ حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، رواہ مسلم، حدیث کا نمبر 2568۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، کہاں ہیں میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے؟ آج میں ان کو ایسے اپنے سائے میں سایہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ آپس کے اللہ کے لیے آپس کے تعلق کا آخرت میں یہ نفع ہے۔ دوسری روایت، ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شهداء یغبطهم الانبیاء والشهداء یوم القیامة بمکانهم من اللہ، قالوا یا رسول اللہ تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، وقرأ هذه الآية الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 3527 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں قیامت کے دن ایسے ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کو جو مرتبہ ملنے والا ہے وہ مرتبے دیکھ کر۔ صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں خبر دیں گے وہ کون لوگ ہیں؟
فرمایا وہ قوم ہے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس کا کوئی رشتے کا تعلق ہے، نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مالی لین دین کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے آپس میں ان کا تعلق ہے۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا جب سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے، اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا جب سارے کے سارے لوگ غم زدہ ہوں گے۔ فرمایا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی، الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے جو دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ کے لیے دوستی کا قیامت کے دن اتنا بڑا اجر ملنے والا ہے۔ تیسری روایت عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل، رواہ احمد فی مسندہ، حدیث کا نمبر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 259 میں یہ روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ کسی دوسرے بندے سے اللہ کے لیے پیار محبت اور تعلق رکھتا ہے، دوستی کرتا ہے، تو اس نے اللہ کا اکرام اور اعزاز کیا ہے۔ اللہ کے لیے محبت رکھ رہا ہے تو گویا اس نے اللہ کا اکرام کیا۔ اب اتنے احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دوستی رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس آدمی کا کسی سے تعلق دوستی کا نہیں ہے اس کے ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لیکن دوستی کی بنیاد اللہ کی محبت اور اللہ کو خوش کرنا ہو، دوسری چیزیں بنیاد نہ بنیں۔ جس بنیاد پر تعلق ہوگا تو پھر نتیجہ اسی بنیاد پر نکلے گا۔ جب اللہ کے لیے تعلق ہوگا تو اس کا انعام اللہ خود دے گا۔ اب دوست تو بن گیا، اب ایک دوست کے دوسرے دوست کے بارے میں کیا حقوق ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں؟ پہلے بھی ہر مجلس میں یہ عرض کیا جاتا ہے حقوق کے حوالے سے کہ حقوق 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پہلی قسم ذاتی حقوق، دوسرے معاشرتی حقوق، تیسرے معاشی حقوق اور چوتھے قلبی حقوق۔ 4 قسم کے حقوق قرآن و حدیث میں ہر حق والے کے بیان کیے گئے۔ اب دوست کے بھی 4 قسم کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلے اس کے ذاتی حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب کسی کو دوست بنا رہا ہے تو دوستی اس کا ذاتی حق ہے کہ اس کا نام پوچھے، اس کے ابا کا نام پوچھے، اس کے قبیلے کا نام پوچھے۔ یہ چیز ایسی ہے جو انسان کے دو دوستوں کے درمیان محبت میں اضافہ کرتی ہے، تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ حدیث سنیے، ان یزید بن نعامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آخر رجل الرجل فلیسألہ عن اسمہ و اسم ابیہ و ممن ہوا فإنہ اوصل للمودۃ، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 2392۔ یزید بن نعامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اپنا بھائی اور دوست بنائے تو اس کو چاہیے اس سے اس کے نام کے بارے میں پوچھے، اس کے ابا کے نام کے بارے میں پوچھے اور اس کے قبیلہ اور قوم کے بارے میں پوچھے۔ یہ چیز محبت میں جلدی مضبوطی پکڑتی ہے۔ دوسرا اس کا ذاتی حق یہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کو محبت اور تعلق ہے اللہ کے لیے تو اس کو خبر دے، اطلاع دے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اللہ کے لیے۔ حدیث سنیے، عن المقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 5124۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہو، دوستی رکھتا ہو تو اس کو خبر دے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تیسرا دوست کا حق یہ ہے کہ دل میں اس کے بارے میں خیر خواہی کے جذبات ہوں۔ حدیث سنیے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 13۔
بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دوست کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اب انسان کے اپنے بارے میں جذبات اور ہوتے ہیں، دوسرے کے بارے میں جذبات اور ہوتے ہیں۔ جب دوسرے کے بارے میں کسی چیز کا فیصلہ کرنے لگے تو پہلے اس کو اپنی جگہ، اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے پھر سوچے کہ اب یہ میرے بارے میں یہ فیصلہ کرے تو میں کیا پسند کروں گا۔ جو دوسرے کے لیے پسند کر، جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے اب دوسرے کے لیے اسی کا فیصلہ کرے۔ دوسری روایت ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ قال قلنا بلا قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین هی الحالقہ، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 4919۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی چیز جو روزہ، صدقہ اور نماز سے بھی درجے میں افضل ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ فرمایا آپس میں خیر خواہی کے جذبات اور اصلاح کے جذبات، صلح کے جذبات، یہ روزہ، صدقہ اور نماز سے بھی افضل ہے۔ اور فرمایا کہ ایک دوسرے کے درمیان فساد ڈالنا ہی الحالقہ، یہ تو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ جس طرح اس طرح سر کو مونڈ دیتا ہے اور سر پر کچھ بھی نہیں رہتا، اسی طرح دین بھی کچھ بھی نہیں رہتا جو آدمی درمیان فساد ڈالتا رہے لوگوں کے درمیان۔ تیسری بات ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 1944۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستوں میں سب سے بہتر دوست اللہ کے ہاں وہ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہوں، اور ہمسایوں میں سب سے بہتر اللہ کے ہاں وہ ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہوں۔ اب ان تین احادیث سے ثابت ہو گیا کہ دوست کا ذاتی حق یہ ہے کہ اس کے بارے میں خیر خواہی کے جذبات رکھے جائیں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اس کے لیے پسند کرے، یہ اس کے ذاتی حقوق ہیں۔ دوسرے نمبر پر معاشرتی حقوق۔ معاشرے کے اندر، معاشرے کی حیثیت سے دوست کے دوست پر کیا حق ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جس کو دوست بنایا اس کے پاس آنا جانا رکھے، یہ اس کا معاشرتی حق ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارصد الله له على مدرجه ملكا قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير اني احببته في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے دوست کو ملنے جا رہا تھا جو دوسری بستی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے راستے پر ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ اس فرشتے نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں جو اس بستی میں رہتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے کیا اس پر تیرا کوئی ایسا نعمت کا حق ہے جس کو طلب کرنے جا رہا ہے، یعنی دنیاوی تعلقات، رشتہ داریاں یا مال دولت یا کوئی اور چیز جس کو طلب کرنے تو جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، سوائے اس کے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، دوستی رکھتا ہوں اللہ کے لیے۔ اس نے کہا بھائی میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تیری طرف، جیسے تو اس سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے اللہ تیرے ساتھ بھی ایسے محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوست کو ملنے جانا اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری بات ان ابی رزین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک علی ملاک هذا الامر الذي تصيب به خیر الدنیا والآخرہ علیک بمجالس اہل الذکر
وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَأَحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغِضْ فِي اللَّهِ يَا أَبَا رَزِينَ هَلْ شَعَرْتَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ زَائِرًا أَخَاهُ شَيَّعَهُ 70 ألف مَلِكٍ كُلُّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّهُ وَصَلَ فِيكَ فَصِلْهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ جَسَدَكَ فِي ذَلِكَ فَافْعَلْ۔ رواہ البیہقی، حدیث کا نمبر ہے 9024۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، کیا میں تجھے ایسے کام کی جڑ نہ بتاؤں جس کے سبب سے تو دنیا کے اور آخرت کی خیریں سمیٹ لے، دنیا آخرت کی خیریں سمیٹ لے۔ تیرے ذمے یہ ہے جو اہل ذکر، اہل اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کی مجالس کو لازم پکڑ، اور اگر ان سے تو الگ ہو تو پھر خود اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ حرکت دیتا رہے جتنا تیری طاقت ہے، اور اللہ کے لیے محبت رکھ، اللہ کے لیے بغض رکھ۔ اے ابو رزین، تجھے پتہ ہے کہ جب ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے دوست کو ملنے کے لیے تو 70,000 فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور سارے کے سارے اس کے لیے استغفار اور رحمت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ، جیسے تیرے لیے اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور تیرے لیے اس سے ملنے جا رہا ہے، تو بھی اپنے ساتھ اس کو وصل عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما۔ پھر فرمایا، اگر تو طاقت رکھتا ہے اپنے جسم کو اسی راستے پر چلا تو ایسا ہی کر۔ کتنا بڑی فضیلت۔ تیسری روایت، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ لعمدا من یاقوت علیہا غرف من زبرجد لها ابواب مفتحۃ تضیء الكوكب الدری فقالوا یا رسول اللہ من يسكنها قالوا المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتلاقون فی اللہ۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، حدیث کا نمبر ہے 9002۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ستون ہوگا یاقوت کا، اور اس پر بالا خانے ہوں گے زبردج کے، جن کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح چمکیں گے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہاں کون رہے گا؟ فرمایا، جو آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت دوستی رکھنے والے، جب بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، جب ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ معاشرتی حق ہے کہ دوست کو ملنے جانا چاہیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ پہلا حق ہے معاشرتی۔ دوسرا حق، اگر دوست کے اندر کوئی عیب پایا جائے تو اس پر پردہ ڈالے، دوسروں کو نہ بتائے، یہ دوست کا معاشرتی حق ہے۔ حدیث سنیے، ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى عورتا فسترها کان کمن احیا موعودتا۔ رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 1930۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو آدمی اپنے دوست میں کوئی عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے، یہ ایسے ہے جیسے اس نے زندہ درگور کی ہوئی بچی کو بچا لیا، اتنا بڑا اجر۔ تیسرا حق، دوست کے اندر جو عیب پایا جا رہا ہے الگ ہو کر اس کے عیب پر مطلع کرے۔ حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم مرآۃ اخیہ فإن رأى به اذى فلیمط عنہ۔ رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 1929۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک اپنے بھائی دوست کا آئینہ ہے، جب دیکھے نا اپنے دوست میں کوئی غلط چیز تو اس سے اس کو دور کر دے۔ اب یہ جو آئینہ ہوتا ہے، یہ آدمی کو چہرہ دیکھے تو فوراً اس کا عیب اس کو بتا دیتا ہے، لیکن عیب خاموشی سے بتاتا ہے، شور نہیں کرتا، صرف اسی کو بتاتا ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا۔ تو اس میں سبق مل گیا، کسی دوست میں عیب ہو تو اس کو الگ ہو کر صرف اسی کو بتائے تاکہ وہ اس کو دور کر دے۔
चौथा हक माशरती, जब दोस्त की मजलिस में बैठे तो बोलने में एहतियात करें, कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए जो इस ताल्लुक़ को ख़राब कर दे, ये उसका माशरती हक है। हदीस सुनिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्द ला यक़ूलुल कलिमता ला यक़ूलुहा इल्ला लियुज़हिक बिहिन नास यहवी बिहा अबअद मा बैन अस्समाइ वल अर्ज़ व इन्नहु ला यज़िल्लु अन लिसानिही अशद्दु मिम्मन यज़िल्लु अन क़दमिही। रवाहुल बुखारी हदीस का नंबर, रवाहुल बैहक़ी हदीस का नंबर है 4832। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कभी कोई ऐसा ज़ुबान से कलिमा निकालता है और उसके कहने का बोलने का मकसद लोगों को हंसाना होता है, लेकिन जा गिरता है उस कलिमे की वजह से ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा दूर जगह पर जहन्नम में। और ज़ुबान से जितना इंसान सख्त फिसलता है इतना कदम से सख्त नहीं फिसलता, इसलिए ख्याल करके बोले कि कहीं फिसल ना जाए। पांचवा हक दोस्त का ये है कि अगर वो मरीज हो जाए तो उसकी इयादत को जाए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन रद्दुस सलामी व इयादतुल मरीज़ि व इत्तिबाउल जनाइज़ि व इजाबतुद दावति व तशमीतुल आतिस। रवाहुल बुखारी हदीस का नंबर 1240। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं। सलाम करे तो उसका जवाब दे, अगर बीमार हो जाए तो उसकी आदत करे, अगर फौत हो जाए तो जनाजे में साथ चले, अगर ज़िंदगी में वो दावत करे तो उसकी दावत कबूल करे, अगर उसको मजलिस में छींक आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहे। जब आम मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो इस्लामी रिश्ते की बुनियाद पर ताल्लुक़ है उसमें यह हक हैं, तो जो दोस्त है जो ईमान का हिस्सा है उसमें तो बतरीक़ा औला होंगे। इस वजह से अगर मरीज़ हो जाए तो इयादत करे। इस पर फजीलत सुनिए, अन सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मुस्लिमा इज़ा आदा अख़ाहुल मुस्लिमा लम यज़ल फ़ी खुरफ़तिल जन्ना हत्ता यरजिअ। रवाहु मुस्लिम हदीस का नंबर 2568। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जब अपने दोस्त मुसलमान की इयादत के लिए जाता है तो हमेशा जन्नत के मेवा खोरी में होता है, जैसे जन्नत के मेवे खा रहा हो, यहाँ तक कि वहाँ से लौट आए। तीसरी रिवायत, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा आदल मुस्लिमु औ ज़ारहु क़ाल अल्लाहु तआला तिब्ता व ताब ममशाका व तबव्वअता मिनल जन्नति मंजिला। रवाहु तिर्मिज़ी हदीस का नंबर 2008। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने भाई की इयादत के लिए जाता है या उसकी ज़ियारत के लिए जाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तू भी बेहतरीन और तेरा पैदल चलना भी ज़बरदस्त, तूने तो आज जन्नत में अपना मकान बना लिया है। जो अपने दोस्त की आदत के लिए जा रहा है, अल्लाह की तरफ से ये ऐलान है। छठा हक ये है कि दोस्त को हदाया दे, एक दूसरे को हदिया दें, ये दोस्ती का हक है। अन अता इब्ने अबी मुस्लिम अब्दुल्लाह अल-खुरासानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसाफ़हू यज़हबुल ग़िल व तहाद्दू तहाब्बू व तज़हबिश शहना। रवाहुल इमाम मालिक फ़िल मुअत्ता हदीस का नंबर 1685। हज़रत अता बिन अबू मुस्लिम अब्दुल्लाह खुरासानी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरे को मुसाफा किया करो, इससे दिल में पैदा होने वाले कीने ख़त्म हो जाएंगे, और एक दूसरे को हदाया दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी और अंदर जो मैल कुचैल है वो ख़त्म हो जाएगा। सातवां हक दोस्त का ये है कि अगर वो किसी मामले में मशवरा ले तो उसको सही मशवरा दे। हदीस सुनिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्तशारु मुअतमिनुन। रवाहु तिर्मिज़ी हदीस का नंबर 2822। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरा लेने वाला तुम्हें अमानतदार बनाने वाला है,
یعنی تمہیں امانت دے رہا ہے، اور امانت یہ ہے کہ اس کو صحیح ادا کیا جائے۔ یہ جو مشورہ ہے اس میں امانت کے کئی پہلو ہیں۔ امانت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی بعین ہی اسی کی چیز اس کو دے، اور جب تک امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے اسی کے پاس محفوظ رہے، کسی اور کو اطلاع نہ ہو۔ جب دوست سے مشورہ لے رہا ہے تو اس کے دل میں جو صحیح فیصلہ ہے وہی بتا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مشورہ کر رہا ہے وہ لوگوں کو نہ بتاتا پھرے کہ اس نے میرے ساتھ یہ مشورہ کیا ہے، یہ خیانت ہے۔ معاشرتی حق یہ ہے کہ اگر دوست کے ساتھ کوئی ایک آدمی ہے تو دوست سے سرگوشی نہ کرے جب تک دوسرے لوگ کافی سارے نہ ہو جائیں۔ 3 آدمی ہوں تو دوست آپس میں سرگوشی نہ کریں، دوسرا جو اس کا دوست ہے اس کی حق تلفی ہوگی۔ حدیث سنیے، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يناجي اثنان دون آخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان يحزنه، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 6290۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کریں جب تک دوسرے لوگوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ بات اس کو پریشان کرے گی کہ یہ جو میرے سے الگ ہو کر سرگوشی کر رہے ہیں پتہ نہیں میرے خلاف ہی نہ سوچ رہے ہوں، یہ جو دوستی کا تعلق ہے یہ ختم ہوگا۔ دوست کا نامہ حق یہ ہے کہ دوست کے لیے وسعت ظرفی کا ثبوت دے، بیٹھنے میں، لین دین میں، ہر چیز میں اس کا سینہ اس کے لیے کھلا ہو۔ حدیث سنی، ان واثلۃ بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في المسجد قاعد فتزحزح له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل یا رسول اللہ ان في المكان سعة فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان للمسلم لحقا اذا رآه اخوه ان يتزحزح له، رواہ البیہقی، حدیث کا نمبر 8933۔ حضرت واصلہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ تھوڑے اس کے لیے کھسک گئے۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول جگہ میں تو بڑی وسعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی کا حق ہے کہ جب اس کو اس کا مسلمان بھائی دیکھ رہا ہو تو اس کے لیے جگہ بچانے کے لیے تھوڑا سا کھسک جائے، اس سے اس کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے گی کہ میرا اس کے دل میں میری جگہ ہے۔ 10واں حق یہ ہے کہ دوست کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے تو اس پر صبر کرے، یہ 10واں حق ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم افضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على آذاهم، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 2507۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مسلمان جو دوسروں کے ساتھ تعلقات بناتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے، یہ افضل ہے اس آدمی سے جو دوسروں سے تعلقات بھی نہیں بناتا نہ ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ تو اسے ثابت ہوا اس تعلق میں صبر کرنا چاہیے تو کوئی تکلیف پہنچے تو۔ یہ ہو گئے معاشرتی حقوق۔ تیسرے نمبر پر معاشی حقوق ہیں۔ معیشت میں اپنے دوست کا خیال کرے۔ سب سے پہلا معاشی حق دوست کا یہ ہے کہ اس کے سوال کیے بغیر ضرورت اس کی پوری کرے۔ اگر وسعت ہو اس کے مانگنے کا انتظار نہ کرے، پتہ چل گیا کہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرے، یہ دوستی کا حق ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قضى لأحد من امتی حاجة يريد ان يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله ادخله الله الجنہ، رواہ البیہقی، حدیث کا نمبر 7635۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت میں سے کسی ایک کی بھی ضرورت پوری کرے اور مقصود اس کو خوش کرنا ہو، اس کی ضرورت پوری کر کے، تو گویا اس نے مجھے خوش کیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔
دوسرا حق یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی مشکلات آ گئی ہیں کسی بھی حوالے سے تو ان مشکلات میں اس کا تعاون کرے، مالی مشکل ہو یا کوئی معاملات میں اس کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، دوست کا حق ہے کہ اس کی مشکلات میں اس کا تعاون کرے۔ حدیث سنیے، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواہ البخاری۔ حدیث کا نمبر 2442۔ اس حدیث میں تقریباً یہ جو مشکلات ہیں ان کو ہر قسم کو اللہ کے نبی نے اس میں جمع فرما دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے تو اپنے بھائی پر ظلم نہ کرے، اور اپنے بھائی کو کسی مشکل معاملے میں اس کے مشکل معاملے کے حوالے نہ کر دے۔ جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہے اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی مشکل میں آسانی پیدا کرتا ہے اللہ قیامت کی مشکلات میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جو مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیوبات پر پردہ ڈالے گا۔ تیسرا حق یہ ہے معاش حق، اگر اپنے دوست کو قرض دینا ہو تو اس قرض کو تحریر کر لے، اس محبت کو باقی رکھنے کا راز ہے اس میں۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، پوری ایک آیت ہے اور قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، آیت سورۃ بقرہ آیت نمبر 282۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے کو قرض دینے لگو ایک مدت تک کے لیے تو اس کو لکھ لو۔ یہ حکم دوست کے لیے بھی ہے کہ اس میں اس کے محبت باقی رہتی ہے، اگر لکھا ہوا نہ ہو تو بعد میں جھگڑا ہوتا ہے، دراڑ پڑتی ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہو گئے اس کے معاشی حقوق۔ آخر میں ہے اس کے قلبی حقوق۔ قلبی حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک روحانی پاکیزگی اور دوسرا دلی سکون۔ دوست کے لیے دونوں چیزیں اس کا حق ہے۔ روحانی پاکیزگی کا مطلب ہے کہ اگر دوست کے اندر برائیاں ہوں، بری عادات ہوں، غلط راستے پر ہے تو اس کو اس سے بچانے کی پوری کوشش کرے تاکہ اس کی روح پاک ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچاؤ، اور دوست کو بھی اہل قرار دیا۔ ایک حدیث میں دوست اہل میں سے ہے، اس لیے اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچانا، اس کا مطلب ہے اس کی روحانیت کو پاک کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ دلی سکون کے بارے میں حدیث میں ہے، ان سہل بن معاذ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر رحم کرو، جو آدمی زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ تو دوست کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا اس کے دلی تسکین کا ذریعہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اپنے دوست کے ساتھ تو سب سے زیادہ رحم دلی والا اس کے سکون کا معاملہ کرے۔ باقی جتنی پیچھے احادیث آئی ہیں، جتنے بھی حقوق آئے ہیں، سارے حقوق اگر ادا کر لے تو یہ تمام حقوق اس کے دل کے سکون کا باعث ہیں، گویا کہ تمام احادیث دلی سکون پر بھی دلالت کر رہی ہیں۔ تو یہ ہیں 4 حقوق دوست کے۔ دوست تو ہوتے ہیں، آج سے ہم اپنے دوستی کا رخ موڑیں۔ اگر دوستی کی بنیاد مال دولت ہے، رشتہ داری ہے، یا حسن ہے، یا عہدہ ہے، تو آج سے ہم اس دوستی کو اللہ کی محبت پر اور ایمان پر اس کی بنیاد رکھ لیں اور ان کے یہ حقوق ادا کریں۔ دوستی بھی باقی رہے گی، تعلقات بھی باقی رہیں گے، دنیا میں بھی راحت ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔